وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13، 14 اور 15۔ فرمایا کہ ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن کے ساتھ چمٹا دیا ہے۔ اسی کو محاورے میں کہتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن کا ہار بنا دیا ہے۔ آج تم اپنے نفس کے بارے میں خود ہی حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی تھی کہ ہم نے رات اور دن کو پیدا کیا۔ رات کی نشانی کو دھندلا دیا، دھندلا تاریکی والا، اندھیری والا بنایا، اور دن کی روشنی، دن کی نشانی کو روشنی والا بنایا۔ دونوں کے اندر اللہ نے حکمتیں اور فوائد یا دن کے وقتوں میں، تو اس لیے ساتھ یہ آیت فرما دی اسی مناسبت سے کہ یہ جو وقت اور زمانہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے دن رات کی شکل میں، اس میں جو تم اعمال کرتے ہو تو ہر لمحے کا عمل لکھا جاتا ہے، ہر لمحے کا عمل لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ اتنا لازمی ہے کہ یوں سمجھو کہ ہر آدمی کے گلے کا ہار ہے، کسی کی جان نہیں چھوٹے گی اس سے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ خود بھول بھال جاتا ہے دنیا میں الٹے سیدھے کام کر کے تو سوچتا ختم ہو گیا، نہیں، یہ گلے کا ہار ہے۔ جو کرو گے وہ ریکارڈ میں آئے گا۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرے کے برابر، ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا وہ بھی دیکھے گا، ریکارڈ میں موجود ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے برابر برائی کا کام کیا وہ بھی محفوظ ہے، اس کو دیکھے گا، وہاں اس کے سامنے نظر آئے گا۔ ما يلفظ من قول، دوسری جگہ آیت میں فرمایا الا لدیہ رقیب عتید۔ ما يلفظ من قول، کوئی بات آدمی منہ سے نہیں نکالتا مگر تیار کھڑے ہیں ادھر اور ادھر، فوراً اس کو لے لیتے ہیں، یعنی اس کو ریکارڈ میں لے آتے ہیں۔ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ایسی ہوا میں نہیں چلی گئی، ہر بات فوراً ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو لکھنے سے مراد کوئی قلم کاغذ لے کر بیٹھ کر لکھنا نہیں ہے، لکھنے سے کسی چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ نور کی روشنائی سے لکھا جا رہا ہو، سمجھا نہیں بات؟ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو ابھی تک پورا کہاں پہچانتے ہیں؟ سائنس نے کچھ انکشاف کیا ہے نا، کہ ادھر آپ بولتے جاؤ اور ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتا جاتا ہے، یہ ہو گئی نا، ٹیکنالوجی آ گئی نا۔
اور وہ سیاہی بھی نہیں ہے، قلم بھی نہیں استعمال ہو رہا، کاغذ بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو دنیا میں اللہ نے دکھا دیا کہ انسان ایسا کر سکتا ہے کہ بولتا جائے اور لکھا جائے، لکھا ہوا واقعتاً موجود ہے، نہ قلم ہے، نہ کاغذ ہے، نہ روشنائی ہے۔ تو اس لیے تعجب نہیں کرنا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جو کوئی عمل ہو رہا ہے ہم سے تو وہ لکھا جا رہا ہے، فوراً ریکارڈ میں آ جاتا ہے بولتے ہی۔ تو فرمایا کہ یہ گلے کا ہار ہے بھائی، جان نہیں چھوٹے گی اس سے کسی کی جان، کوئی کہے کہ کچھ ایسا ہوگا کہ کوئی بھول بھال جائے فرشتے، ایسا نہیں ہے۔ الزمناہ وکل انسان، ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ ہم نے اس کے گلے میں چمٹا دیا ہے، گلے کا ہار بنا دیا۔ یہ گلے کے ہار سے مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز اس سے الگ نہیں ہو سکتی، ویسی چیز کو بھائی یہ فلاں بات ہے تمہارے گلے کا ہار بن گئی ہے، گلے سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ یہ جان نہیں چھوٹے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ چیز لازماً ہوگی، کوئی انسان اس سے خالی اور بری نہیں ہوگا۔ تو صبح سے شام تک جو ہمارے اوقات گزر رہے ہیں، ہمارے اعمال جو لگ رہے ہیں، تو وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اگر یہ بات ذہن میں تازہ ہو جائے اور اس کی توفیق مل جائے نا، ان کی تربیت کے لیے فرمایا کہ رات کے وقت سونے سے پہلے بیٹھے آدمی، بلکہ صبح سے کرے کہ صبح جب فجر کی نماز پڑھے تو یہ عزم کرے، نیت کرے کہ کوئی کام، تو یہ صبح عزم کرے پختہ روزانہ، پھر دن بھر نگرانی رکھے اپنی، بار بار سوچے میں صحیح کر رہا ہوں، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں کہ نیت میں فتور تو نہیں آ گیا، یہ نگرانی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر تو پھر محاسبہ کرے خود ہی روزانہ، یہ جو حساب ہوگا نا ان دن، انہیں روزانہ خود ہی محاسبہ کرے، صبح سے شام تک سوچے کہ میں نے طے کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ کے کام نہیں کروں گا، تو آج کتنے کتنے گناہ ہوں گے۔ خود پوری نیک نیتی سے اپنے آپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے، خود ہی جج بنے، خود ہی مجرم، خود ہی جج۔ تو کوئی اور ہو تو اس کے سامنے تو آدمی کیا کرتا ہے، اپنی عزت کے لیے، اپنی انا کے لیے وہ تعویل نہیں کرتا، نہیں یہ مقصد نہیں تھا، یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ اپنے سامنے تو یہ دھوکہ دی کی ضرورت ہے، یہ غلط ہوا، فوراً استغفر اللہ، اللہ میں اقرار کرتا ہوں اس سے گناہ ہو معاف، یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا، جو غلط ہوتا گیا اس پر استغفار کریں۔ کمزور کے کام آ گیا الحمدللہ، کسی کی مدد کر دی الحمدللہ، فلاں نیکی کی توفیق مل گئی الحمدللہ، کوئی ضرورت مند تھا، کوئی ضرورت تھی، اس کی پوری کر دی، کسی کے ساتھ نرمی کر دی، کسی سے درگزر کر دیا، کسی نے غصہ دلایا معاف کر دیا، میں یہ کر سکتا تھا نہیں کیا، اللہ کی توفیق سے، ان ساری چیزوں پر، یہ گناہ کا موقع آیا تھا، یہ گناہ کا موقع آیا تھا، اللہ نے مجھے بچنے کی توفیق دی، ان سب پر الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ تربیت کے لیے فرمایا، اس لیے کہ یہ چیز الزمناہ طائرہ فی عنق، ہر انسان کا امان نامہ اس کی گردن میں ہم نے لٹکا دیا ہے، گردن کا ہار بن گیا ہے، کسی سے یہ الگ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن کہا جائے گا، اس کی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لکھنے والے بھی تو اس دن فرمایا کہ سامنے لکھا ہوا آئے گا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم انسان کے لیے وہ سامنے لائیں گے، نکال کر لائیں گے، نخرجو، سمجھائی بات، سامنے لے آئیں گے اسے، اور وہ یلقاہ منشورا، وہ اپنے سامنے کھلا ہوا دیکھے گا، پوری اسکرین ہوگی، کیا ہوگی، اس میں پوری چیزیں ہوں گی، ایسا نہیں کہ کوئی مشکل ہے، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اقرا، پڑھو، خود ہی پڑھ لو، اور اس دن حافظہ بھی تیز ہوگا،
تمام زندگی کی فلم تازہ ہو جائے گی، ذرہ ذرہ۔ آج تو ہم بھول جاتے ہیں تو پتہ نہیں 10 سال پہلے کچھ کیا ہوگا، کوئی یاد بھی دلایا تھا، کہتے ہیں یار مجھے یاد نہیں ہے، پتہ نہیں تمہیں یاد ہے مجھے یاد نہیں ہے، کہتے ہیں ہم اکٹھے تھے ایک دفعہ یہ کیا تھا، وہ فلاں واقعہ ہوا تھا، اسلام بات ہوئی تھی، آدمی بھول جاتا ہے، وہاں ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے۔ فرمایا پڑھو، خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنے لیے خود ہی حساب کتاب کے لیے کافی ہو، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اس میں کہے گا یا اللہ اس میں تو بہت ساری نیکیاں میری نہیں ہیں، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ حافظہ بالکل تازہ ہو جائے گا، پہلے تو روشن، جیسے ابھی ایک لمحے پہلے کوئی کام کیا تو وہ اس کو نظر آئے گا تو بہت سارے نیک کام نہیں کیے، میں نے کیے ہوئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، کہا جائے گا وہ ابھی باقی ہے، اس لیے کہ تم نے بہت سارے لوگوں کی غیبت بھی کی ہوئی، تو نیک اعمال وہ غیبت والوں کے کھاتے میں چلے گئے، جن کی غیبت کی تھی دنیا میں، نیک اعمال کیے اور غیبت بھی، تو یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنی ایسی منحوس چیز ہے، نیکی اڑا کر لے گا، تو یہ سب کچھ وہاں ہوگا۔ آدمی خود ہی حساب کتاب کر لے کہ میں مجھے کتنے نمبر ملنے چاہیے، میں کامیاب ہوں یا فیل ہوں، وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا، وہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتا اللہ پر کہ اللہ مجھے کیوں سزا دے رہے، میں یہ دیکھ لو ریکارڈ اپنا، خود ہی دیکھ لو، خود ہی وہ کہے گا کہ ہاں جو سزا کہے میں اس کا مستحق، اگر خدا نہ خواستہ یہ سنی۔ لیکن ایسا بھی ہوگا کہ اس کو اپنے بے شمار گناہ یاد آئے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہے ہی نہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن سے پکی توبہ اور استغفار کیا اس نے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں ہمارے نام سے۔ اس لیے یہ استغفار بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ دولت روزانہ کرنا چاہیے، مسلسل کرنا چاہیے، گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں ہم سے۔ تو یہ ہے جی، آگے فرمایا کہ ومن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت کے راستے پر ہوا تو نہ اللہ پر احسان، نہ اللہ کے رسول پر احسان، نہ اسلام پر احسان، نہ مولوی صاحب پر احسان، انما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کے راستے پر چلے گا اس کا فائدہ اس کو خود ہی ہوگا، کسی اور کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ ومن ضل فانما یضل علیہ، جو گمراہی کے راستے پر گیا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ کسی سے ناراض ہو کر کے چھوڑو، میں علیہ باللہ میں یہ دین پر عمل ہی نہیں کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا ہوں، کسی سے ناراض ہوں، کسی کا کیا نقصان ہو۔ اور فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہاں اپنا ہی بوجھ ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم عذاب نہیں دیتے کسی بھی بستی کو جب تک کہ ان میں رسول نہ بھیجیں، رسول بنا بھیج دیں۔ کیا مطلب ہوا کہ رسول جو آئے ہیں ان رسولوں کی دعوت اس تک پہنچ گئی ہو اور پھر وہ ایمان نہ لائے اور اس دعوت پر عمل نہ کرے تو پھر عذاب دیتے ہیں۔ رسول ہر ایک کے پاس تو اس زندگی بھی نہیں پہنچ سکتے تھے نا، مطلب رسول بھیجنے سے مراد کیا ہوا، رسول کی دعوت۔ تو اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری، اب آپ کی دعوت دنیا کے ہر انسان تک پہنچ چکی ہے، اللہ ماشاء اللہ شاید کوئی دنیا میں، سب کو پتہ ہے دنیا میں ایک اسلام ایک مذہب ہے، کوئی کافر اس سے ناواقف نہیں ہے۔ دنیا ساری کی چیزوں میں اتنی ترقی، اتنا ذہن، اتنی صلاحیت، اتنی عقلی، تو اس کے لیے کیوں نہیں غور کیا کہ جس طریقے پر ہے یہ اسلام صحیح ہے نہیں ہے، عیسائیت صحیح ہے، یہودیت صحیح ہے، اسلام، یہ انسان اتنی عقل تو اس کی نظر آتی ہے وہ چاند پر پہنچ گیا ہے،
دنیا میں اتنی محنت کی کہ لوہے کو ہوا میں اڑا دیا اور پانی میں تیرا دیا اور کیا نہ کیا کر دیا، کمپیوٹر اور فلاں اور فلاں، تو معلوم ہوا کہ توجہ نہیں، لاپرواہی ہے۔ لاپرواہی کی تو کوئی معافی کا وجہ نہیں ہو سکتی، اس لیے سب تک پہنچ چکی ہے دعوت، کسی کا عذر نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ، شاید کوئی ہو۔ ہاں تو دنیا کے کسی کونے میں ایسا ہے کہ جس تک دعوت نہیں پہنچی، اس کو کوئی پتہ نہیں اسلام دنیا میں کوئی محمد رسول اللہ کوئی نبی تھے یا کوئی دنیا میں انسان تھے بڑے جن کو کچھ لوگ ماننے والے ہیں، اس کو نہیں پتہ چلا، تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ توحید اور اللہ کے وجود، اس پر ایمان لانا عقل کی وجہ سے واجب اور فرض ہے۔ باقی اسلام کی تعلیمات ظاہر ہے وہ انسان اپنی عقل ضروری ہے کہ اللہ نے جو عقل دی ہے یہ عقل ضرور رہنمائی کرتی ہے ایک اس بات کی کہ اس کائنات کے لیے کوئی ہستی چلانے والی ہے اور وہ ایک ہی ہو سکتی ہے، دو تین نہیں ہو سکتی ورنہ گڑبڑ ہو جائے۔ تو یہ عقل سلیم اللہ کی توحید اور اللہ کے وجود تک پہنچا دیتی ہے، تو یہ ایمان کم از کم لازم۔ باقی تفصیلی اعمال کے لیے تب سزا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب رسول کی دعوت پہنچ جاتی ہے، رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو اس پر کوئی سزا نہیں، نماز روزہ حج زکات کچھ بھی نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں دین پر چلنا آسان فرمائے، آخرت کے حساب کتاب کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ درس قرآن www.darsequran.com